بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 66 سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے، غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس لیکچر میں جو بھی میدان کارزار کے حالات و واقعات ہیں ان کی تفاصیل سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس پر جو قرآن کریم کا مفصل تبصرہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اس میں اس غزوہ سے ملنے والے جو نتائج و ثمرات ہیں اس پر بات کریں گے، جو ہمیں اسباق میسر آئے ہیں ان پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ذیل میں جو بھی ٹاپکس آئیں گے انشاءاللہ انہیں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی طرح دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہم سے قبول فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی ساری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہماری کردار سازی میں ہمیں بہت زیادہ مدد حاصل ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو ہم عبادت کے ذوق سے حاصل کریں اور ساری زندگی پھر اس پر گامزن بھی رہیں، اس پہ ہم ساری زندگی عمل پیرا رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی رہے۔ یہ ہماری آخرت کا بھی زاد راہ بنے اور ہماری دنیا کو بھی سنوارنے میں ہمارا مددگار و معاون ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ خندق کی کھدائی ہو چکی تھی، خندق کی کھدائی کی تکمیل ہو جانے کے بعد مدینہ ایک بالکل محفوظ قلعے کی شکل اختیار کر گیا، جس تک پہنچنا بہت ہی مشکل، بہت ہی مصیبت والا کام تھا، آسان نہیں تھا، بہت صعوبتیں، بہت ہی مصیبتیں جھیلنے کے بعد ہی یہ کام ہو سکتا تھا، کیونکہ خندق جو کھودی گئی تھی نا، یہ بیسیکلی ایک دفاعی لائن تھی، ایک بہت بڑی دفاعی لائن کا کام کری تھی، ایک ڈیفنس کا پورا میکینزم تھا جو شمال کی جانب تیار کیا گیا تھا، جنوب کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، یعنی ساؤدرن ایریا کی طرف جو قلعے تھے وہ بنو قریظہ کے تھے، ان کے گھر تھے۔ اس کے علاوہ جو ایسٹ اور ویسٹرن پارٹ تھا مدینہ منورہ کا، وہ بہت سارے مکانات تھے وہاں پہ، کھجور کے گھنے درخت تھے، بڑی بڑی فصلیں تھیں، ان سے گھرا ہوا تھا باقی مدینہ کا جو علاقہ تھا۔ پھر یہ کہ وہاں پر جو باقی کے جو علاقے تھے، یعنی جو ایسٹ اور ویسٹ کی جو سائٹس تھیں، وہ بہت ہی دشوار گزار رکاوٹیں تھیں، وہاں طبعی رکاوٹیں موجود تھیں، وہاں حرہ واقم تھا، حرہ وبرا موجود تھا، یہ جلی کٹی سنگلاخ چٹانیں تھیں، ان سے پر علاقے تھے، اتنے تیز دھار آلے کی طرح کاٹنے والے پتھر تھے جن پر چلنا ناممکن تھا، تو ان سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا ویسے ہی ایک طبعی رکاوٹ تھی۔ تو بہترین جو ایک یعنی جو ڈیفنس کے لیے جو ایک بہترین ایریا تھا جسے منتخب فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ شمالی علاقہ تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی الحمدللہ اس بات کو کور کیا تھا۔ لشکر کی جانچ پڑتال کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اسے منظم فرمایا اور لشکر کو 2 حصوں میں، 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا، مہاجرین کا ایک گروہ بن گیا اور ایک انصار کا گروہ بن گیا۔ جو مہاجرین کا علم تھا اس کے علم بردار جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور جو یعنی انصار کے جو علم بردار تھے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ فوج کی اکثریت جو تھی وہ انصار پر مشتمل تھی۔ فوج کا جائزہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا کہ جو کم سن مجاہدین ہیں، کم سن نوجوان ہیں، انہیں لشکر میں شمولیت کی اجازت نہیں دی۔ لشکر میں کم سے کم 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت کی اجازت مرحمت فرمائی، اس سے کم سنی والے جو نوجوان تھے انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ اب لشکر کی جو تعداد ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ جو احزاب تھے، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا جو لشکر ہے یہ کم از کم 3000 تھا، جبکہ کچھ اس کے علاوہ بھی آراء ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ یہ جو ابن حزم رحمہ اللہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ مجاہدین جو تھے مسلمانوں کے، وہ ان کی تعداد صرف 900 تھی، 900 کی تعداد تھی، اور اس کی وہ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوجی معرکہ ہے نا، یہ معرکہ احد کے بعد ہوا تھا، اور اسلامی حکومت جو تھی مدینہ کی، اس کے پاس جو ساری فوج تھی وہ تقریباً اتنی ہی تھی، 700 جاں بازوں پر ہی مشتمل تھی، جو ہتھیار بھی اٹھا سکتے تھے اور معرکہ احد سے
پیچھے نہیں رہے تھے، وہ سارے کے سارے مارکہ احد میں موجود تھے، ہتھیار اٹھانے کے قابل تھے، اور مارکہ احد اور مارکہ احزاب کے جو درمیانی مدت ہے اس میں بہت زیادہ عرصے کا وقفہ نہیں ہے، یعنی 1 سال یا دوسرے قول کے مطابق 2 سال کے درمیانی مدت کے درمیان میں ہی مطلب اتنا ہی ڈیوریشن گزرا ہے اور یہ ہوا ہے۔ اور اس دورانیے میں بھی مطلب ان 2 مارکوں کے درمیان، ان 2 غزوات کے درمیانی جو عرصہ ہے اس دورانیے میں بھی مسلمانوں اور بت پرستوں کے مابین شدید تناؤ رہا، جزیرہ جو ہے پورا جو عرب ہے اس میں سخت جنگی حالات رہے، لہٰذا اتنا آسان نہیں تھا کہ لوگ ان نازک حالات میں، خصوصی طور پہ مدینہ کے جو گرد و نواح کے لوگ تھے، وہ ان حالات کے پیش نظر اسلام میں داخل ہوتے۔ یہ بہت قلیل تعداد ہوگی جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے بھی تھے، اس لیے یہ بات بہت یعنی ان حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے مطابق ان جو اسلامی لشکر کی تعداد ہے وہ 700 جانبازوں سے بڑھ کر 3000 تک پہنچ جائے، ان کے نزدیک بہت ایک دور کی بات ہے، یعنی بہت ہی بعید ہے ان کے لیے سوچنا اور یہ کہنا۔ پھر اسی طریقے سے جو دوسرے جو علماء ہیں، جو دوسرے جو یعنی عالم دین ہیں، جیسے علامہ قسطلانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احزاب کے روز اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ تو یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد جو تھی مسلمانوں کی 1000 تھی یا 900 تھی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال ابن حزم کے علاوہ کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ممکن ہے پہلی رائے ٹھیک ہو کہ تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ 3000 تھی، اس کے اندر بہت سے منافقین بھی شامل تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لشکر میں سے نکلتے چلے گئے اور پھر تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی، تو ممکن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تعداد اس لیے رکھی ہے اور یہ دیگر جو علماء دین ہیں ان کی آراء بھی اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو کبھی بھی آپ کے سامنے یہ غزوہ آئے اور اس غزوے سے متعلق مسلمانوں کے لشکر کی تعداد سے متعلق کوئی بات ہے تو آپ بھی کنفیوز نہ ہوں۔ یہ دیگر مفسرین یا دیگر جو مورخین ہیں یا سیرت نگار ہیں ان کی آراء ہیں، آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ اب مدینہ میں جو نائب مقرر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول خاص تھا کہ جب بھی کسی مہم پر نکلتے تھے تو کسی نہ کسی خوش بخت کو نائب مقرر فرمایا کرتے تھے، تو غزوہ احزاب کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں نائب مقرر فرمایا۔ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کا خصوصی طور پر انتظام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جو خندق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ تھا نا کفار و مشرکین کی جانب سے، تو اس کے لیے تو خندق کو یعنی بنا لیا گیا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ایک محفوظ قلعے کی مانند اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے بچوں عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حارثہ کے قلعے میں محفوظ کیا تاکہ جو دشمن کے ممکنہ حملے ہیں وہ ان سے محفوظ رہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہترین لیڈر ہیں، بہت ہی بہترین جرنیل ہیں، فوجی کمانڈر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی شاندار قائد ہیں۔ آپ اس بات کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سے کتنا مثبت نفسیاتی اثر پیدا ہوگا، جتنے بھی مجاہدین موجود ہیں اس وقت لشکر کے ساتھ اور اس وقت سپاہی بن کر یہاں پہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ سپاہی اپنے بیوی بچوں کے متعلق اگر مطمئن ہوگا تو اعصاب سکون میں رہیں گے، وہ اعصابی طور پہ پرسکون رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ منتشر نہیں ہوگی۔ اس طرح کی سچویشن میں ان کے پاس جو تدابیر ہیں اختیار کرنے کے سلسلے میں ساری توانائیاں وہ اپنے اسی مشن کے اوپر صرف کریں گے، ان کو پیچھے اپنے بال بچوں کی یا اپنے گھر بار کی یا اپنی زندگی کی، اپنی نجی یعنی معاملات کی ان کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے بیوی بچے جو ہیں اس وقت وہ کسی خطرے میں ہیں، یا ایک ہوتا ہے نا کہ ذہن منتشر ہو رہا ہوتا ہے انسان کا، پریشانی سوار ہو رہی ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین ترجیح دی مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو، بوڑھوں کو جو لڑ نہیں سکتے تھے وغیرہ، ان تمام کو محفوظ فرمایا۔ سب سے پہلے ان کی حفاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اہمیت دی۔ نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ جو اہل لشکر تھے مسلمانوں کا، جو لشکر اسلام تھے، انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تیاریاں مکمل فرما لیں اور مدینہ منورہ کی حدود میں یہ دشمن بھی اب داخل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو یکجا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے دو صحابہ سیدنا سلیط اور سیدنا سفیان بن عوف اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دشمن کی حرکات و سکنات اور دیگر معاملات اسلامی کے خلاف جو بھی ان کی کاروائیاں تھیں، جو بھی ان کی پیش رفت تھی، وہ دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا۔ یہ دونوں جانثار صحابی اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ یہ جو مسلمانوں کا جو اسپائی نیٹ ورک تھا یا مسلمانوں کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا نا، یہ بہت فعال تھا، بہت متحرک رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گوشے پر نظر رکھا کرتے تھے۔ میدان کارزار پر بھی نظر ہوتی تھی، اور ارد گرد کی جو دیگر جو ان کی دشمنان کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں ان پر بھی نظر رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کے اکارڈنگلی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو طے کیا جائے۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام جو تھے، جانثار صحابی تھے اور مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، انصاری صحابہ تھے۔ یہ بہرحال جب مقام بیدہ پر پہنچے تو وہاں پر ان کی ابو سفیان کے گھوڑ سوار دستے سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں صحابیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ان کی پھر تدفین کی گئی، دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرمایا گیا۔ تو یہ غزوہ احزاب کے دو اولین شہید ہیں۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ اب یہ جو احزاب تھے، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو اتنی زبردست خندق کھدی ہوئی ہے، اور یہ سارے یہ جو مسلمان ہیں، انہوں نے تو اپنے دفاعی منصوبہ جو ہے وہ اتنا بہترین انداز میں، انہوں نے منظم انداز میں جو یہاں پہ خندق بنا لی، اس کو تو عبور کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ تو ان کے دماغوں میں جو ایک خوش فہمی تھی کہ ہم جائیں گے اور ہم جاتے ساتھ ہی مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ہم ان کو تباہ کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، وہ سارے کے سارے جو ان کے جنگی پلانز تھے، ان کی فتح کی جو ہوائی قلعے تھے، وہ دھڑام سے زمین پر آ گرے، اور اب ان کے آسان جو تھے وہ خطا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی ناقابل عبور رکاوٹ ہے، ہم کس طرح سے اس کو کراس کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی، اور عرب میں یہ چیز بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ نہیں تھا اس چیز کا، ایک بہت ہی یونیک ماڈل تھا جو انٹروڈیوس کروایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے لیے بہت پریشان کن ایک مرحلہ سامنے آ گیا، ان کے سارے طے شدہ پروگرامز جو تھے وہ خاک میں مل گئے تھے۔ انوکھی تدبیر تھی، ان کو اپنی کامیابی مشکل لگ رہی تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے یہ جو غیر معمولی چستی دکھائی اور اتنی رازداری سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو احزاب کو نا ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ یہ جو لشکر آئے تھے یہ نفسیاتی طور پر ناکارہ ہو گئے تھے، یہ مینٹلی بالکل کولیپس ہو گئے تھے، ان کے اندر جو ان کی قوت تھی وہ منتشر ہو گئی تھی، اور وہ اس نئی پیش بندی اور جدید اسلوب جنگ کو نا اپنے لیے بہت مشکل ٹاسک سمجھ رہے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جو یہ نیا جنگی اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا۔ تو آدھی تو جنگ سمجھیں کہ احزاب اسی وقت مینٹلی کولیپس کر کے ہار چکے تھے، لیکن بہرحال اس لشکر نے خندق کے مقام پر پہنچ کر وہاں پر اپنے پڑاؤ ڈالے، اور یعنی جبل احد کے پاس بھی پڑاؤ ڈالا، یعنی آدھا جو ان کا گروہ تھا جو کہ نجدی قبائل وغیرہ تھے، انہوں نے جبل احد کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا، باقی جو ابو سفیان اور دیگر جو احابیش وغیرہ کا جو یہود وغیرہ کا جو گروہ تھا، انہوں نے بھی مدینہ کے گرد و نواح میں اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس خندق کے مقام پر پہنچ کر ہم اس کا محاصرہ کریں گے، اور محاصرے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، انہیں محاصرہ ہی کرنا تھا، کیونکہ خندق کو یہ عبور کر نہیں سکتے تھے۔ مسلمان سپاہیوں نے ان کے اوپر نا تیروں کی بوچھاڑ کی، ان کو پتھر مارے، ان کو تیر مارے، اور اس طرح سے جو ہے اپنا پورا انہوں نے ڈیفنس کیا، اپنے آپ کو انہوں نے ڈیفنسو انداز میں انہوں نے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی رکھیں۔ معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، دشمن کے دستے جو تھے وہ دن رات خندق کے آس پاس گھومتے رہے کہ شاید انہیں کہیں سے کوئی ایسا رستہ مل جائے جس کے ذریعے سے وہ خندق پار کر سکیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان پر حملہ کر دیں۔ یہ مستقل یہ کوشش رہی، کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک پر بہت کڑا پہرا دیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کا جو احزاب کا جو پہلا ہدف تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خیمہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے مجاہدین کو تقسیم فرمایا، بعض صحابہ کو خندق کی نگرانی پر مامور فرمایا، بعض کو مدینہ کے اندر چکر لگانے پر مامور فرمایا، اور بعض کو اسلامی لشکر کی قیادت گاہ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمام لوگوں کو چکنا کیا، اور سب کو جو ہے ایکٹیو اور الرٹ رہنے کا حکم تھا، اور مسلمان تھے بھی اسی طرح کے کہ نہایت ایکٹیو، نہایت الرٹ رہتے تھے۔ جب احزاب نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے سامنے خندق کو حائل دیکھا تو اب یہ سوچ بچار میں پڑ گئے،
اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمیں بنو قریظہ کو اپنے ساتھ میں لانا ہوگا اور کوئی نئی صورت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اندر سے اٹیک کر دیں گے، اندر سے اگر انہوں نے کسی قسم کا بھی ایک یعنی انارکی اندر سے اگر پھیل گئی، ایک اندر سے مس مینجمنٹ اور ایک بدنظمی اور ایک سمجھے بحران آ گیا اندرونی طور پر مدینہ کے اندر، تو ہم باہر سے تیر اندازی کر سکتے ہیں، سنگ باری کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس خیال سے ابو سفیان نے ہوئی بن اخطب کو، جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا اور ایک نہایت شیطان صفت آدمی تھا، اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ تمہارا حلقہ احباب وسیع ہے اور تمہارے پاس بہت سے جنگجو موجود ہیں، تو اب تم یہ کام کرو کہ تم جا کر بنو قریظہ کے جو سردار ہے اس کو جا کے کسی طریقے سے کنونس کرو اور مسلمانوں سے خیانت کرنے کی اس کو ترغیب دلاؤ، کیونکہ بنو قریظہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میثاق مدینہ کر رکھا تھا، وہ اپنے عہد کے پابند ہوئے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے اگر یہ عہد شکنی ہو جائے گی تو پھر ہمیں کافی اس میں آسانی ہوگی، ہماری مدد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر بنو قریظہ کے سردار کی طرف بنو نذیر کے سردار کو بھیجا گیا۔ اب جو بنو نذیر کا سردار تھا اس کا نام تھا ہوئی بن اخطب۔ ہوئی بن اخطب جب قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، شروع میں کعب بن اسد نے اس کی ایک بھی نہیں مانی اور اس کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، کیونکہ تم یہاں سے در بدر ہوئے ہو، تمہیں جلاؤ اتنی بھگتنی پڑی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ جائے گا، ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، یا ہمارے جو کھیت ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ہمارے باغات ہیں، یہ سب کچھ ہمیں چھوڑنا پڑ جائے گا، تو ہم اس معاملے میں جو ہے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کعب بن اسد نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، لیکن ہوئی بن اخطب ایک شیطان صفت آدمی تھا اور اس نے کسی بھی طریقے سے ہوئی نے کعب کو کنونس کر ہی لیا۔ جب ہوئی کے سامنے کعب نے اپنے تحفظات پیش کیے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں، یعنی ہوئی نے اس کو یہ اطمینان دیا کہ میں تمہیں توریت کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری گئی تھی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے میں قتل نہ کیے گئے اور قریش اور غطفان اپنے مقصد میں ناکام ہو کر چلے گئے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ جب اتنی بڑی بات سنی تو کعب بن اسد ہوئی بن اخطب کی باتوں میں آ گیا اور پھر اس کی مت ماری گئی، اس کے اوپر بھی شیطانیت غالب آ گئی، کیونکہ اندر سے تو سب یہود ایک ہی ہیں، ظاہری سی بات ہے، ان کے اندر ایک خبث باطن ہے، وہ اس کا خبث باطن باہر آ گیا، اور جب اس کو یقین دلا دیا ہوئی نے کہ اب کسی بھی طریقے سے جو بھی تم کرو گے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان ہوگا تو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو قریظہ کے مابین ہونے والا جو معاہدہ تھا نا، اس معاہدے کو انہوں نے، اس عہد نامے کو منگوایا اور چاک کر دیا، وہ عہد نامہ انہوں نے پھاڑ دیا اور معاملہ جو تھا وہ نہایت حساس ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کچھ تھوڑا سا ریزسٹ کیا، کچھ اپنے لوگوں نے، ان کے اندر کے جو لوگ تھے انہوں نے کافی کعب بن اسد کو برا بھلا کہا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے جو کیا ہے یہ تم نے بیسیکلی غلط کیا ہے، یہ عہد شکنی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی اور وفا کی راہ کو اختیار فرمایا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے جو بھی اب برا ہوگا نا وہ کعب بن اسد تمہاری وجہ سے ہوگا۔ کعب بن اسد کے اوپر ایک اچھاپن غالب آ چکا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی، وہ زماع قریظہ کو مجبور کرنے لگا کہ مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی کی جائے، لہٰذا اس نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نا، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنو قریظہ کی عہد شکنی کی اطلاع موصول ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا جو نیٹ ورک ہے، جو اسپائی نیٹ ورکنگ تھی ان کی، جو ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ تھی، وہ بہت فعال تھی، وہ بہت اسٹرانگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیبی معاونت بھی حاصل ہے، فرشتے آپ کی ہر وقت نصرت و اعانت کے لیے موجود ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام عہد شکنی جو تھی یہ بعید نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے، اور یہ خبر جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزری، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے نا وفد تیار فرمایا۔ ایک وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس جانے کا حکم دیا کہ وہاں سے جا کر ان کی خیانت کی خبر کی تحقیق کی جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قبیلہ خزرج سے جو ان کے سردار سعد بن عبادہ تھے، بنو حارث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ، اور بنو عمر بن عوف سے خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسید بن حضیر کو بھی ساتھ میں روانہ کیا اور ان سے یہ فرمایا کہ تم لوگ بنو قریظہ کے پاس جاؤ، ان کے احوال معلوم کرو، اگر ان کی خیانت و بدعہدی کی بات صحیح ہے تو واپس آ کر مجھے اشارے میں بتا دینا، یعنی اشارتاً کنایتاً بتا دینا، لوگوں کی ہمتیں پست نہ کرنا۔
اگر وہ اس معاہدے پر جو ہمارے اور ان کے درمیان طے پایا قائم ہوں اور وفاداری برتیں تو بہتر ہے۔ لوگوں میں آ کر پھر ببانگ دہل اعلان کر دینا۔ وہ چاروں ساتھی بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہیں اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ خباثت اور شرنگیزی میں مصروف پایا، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی۔ بنو قریظہ نے ان حضرات کو دیکھا تو یہ کہا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، ہمارے تو پر توڑ دیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور ان حضرات سے بھی کہنے لگے کہ جاؤ چلے جاؤ، ہمارے اور تمہارے مابین اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے خوب بدتمیزی کی، لوز ٹاک کی، برا بھلا کہا صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے انتہا زبان درازی کی، گستاخی کی۔ اسلامی وفد بنو قریظہ کی عہد شکنی کا یقین کر کے واپس چلا آیا۔ جب یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جس طرح سے عضل اور قارہ نے اصحاب رجی اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیانت کی تھی نا، ان کے ساتھ غداری کی تھی، اسی طرح سے بنو قریظہ نے بھی غداری کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے کے بعد اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانکا، چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈھانپ لیا اور دیر تک لیٹے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو ظاہر ہے ان کی بھی حالت دگردوں کو ہونے لگی، انہیں بھی بہت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ فرمایا کہ بنو قریظہ کے حوالے سے جو خبر ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے خوش ہو جاؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے مطمئن ہونے کا حکم دیا اور خوشخبری سنائی کہ اب اللہ کی یعنی نصرت کی آنے کی خوشخبری ہے۔ لیکن دکھ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تھا بنو قریظہ کی اس عہد شکنی کی وجہ سے۔ اب اسلامی وفد نے بھرپور کوشش کی تھی کہ صورتحال مخفی رہے، لوگوں کو معاملات کا خبر یعنی معاملات سے ان کو آگاہی نہ ہو، لیکن خبر جو تھی نا وہ آنن فانن پھیل گئی۔ مشرکین جو مشرکین مکہ تھے نا وہ بالائی علاقے کی طرف سے چڑھ آئے تھے اور اہل نجد جو تھے وہ نچلے علاقے کی طرف سے دھمکے تھے۔ اب مدینہ کے جو اندر رہنے والے یہود و منافقین تھے نا ان کا بھی آپس میں گٹھ جوڑ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خالی وہاں پہ اب یہود کی طرف سے خطرہ نہیں تھا، منافقین بھی وہاں موجود تھے، تو منافقین بھی آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں خوف، دہشت، یہ تمام چیزیں پھیلا رہے تھے۔ حالات بے حد سنگین ہو گئے تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے، ان کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے مابین کوئی بھی نہیں تھا۔ آگے مشرکین کا بھاری لشکر تھا، اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ادھر مسلمان عورتیں، بچے جو کسی خاص حفاظتی انتظام کے بغیر ہی مدینہ میں موجود تھے، وہ بد عہد یہودیوں کے قریب تھے، ان کی طرف سے بھی بے انتہا خطرہ تھا۔ ان اسباب کی بنا پر لوگوں میں اتنا اضطراب تھا کہ اس چیز کا جو نقشہ ہے نا وہ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے خود کھینچ کر بتایا ہے، جو آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل حلقوم تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر بیٹھے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح کی سچویشن تھی کہ اس میں حقیقتاً نا ایمان کا امتحان تھا کہ اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے۔ اب ایسی سنگین حالت میں، اتنی خطرناک سچویشن میں، ظاہر سی بات ہے آسان نہیں تھا اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا، لیکن جس کے پاس ایمان ہو اس کے ایمان کی ہی بنیاد پر اس کو آزمایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کی بہت سخت قسم کی آزمائش لی تھی، اور یہ آزمائش صرف مسلمانوں کی ہی نہیں تھی، اس میں منافقین کا بھی کردار ہے جس پہ قرآن کریم نے تبصرہ فرمایا ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آگے ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی منافقین کی بھی کچھ کارستانیاں تھیں، ظاہری بات ہے اس پوری صورتحال میں، اور قرآن نے بڑا مفصل اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ صورتحال یہ جو سچویشن تھی نا، یہ دیکھ کر اب منافقین، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو نہ ایمانی جرت تھی، نہ ہی ان کے اندر شخصی جرت موجود تھی، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی عسکری قوت کے متعلق نا بے سر و پا باتیں پھیلا رہے تھے، الٹی سیدھی یعنی افواہیں پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کر رہے تھے۔ اس میں اوس بن قیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب ہوا، یوں گویا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر مدینہ سے باہر کی جانب ہیں، یہ دشمنوں کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ہمارے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت دے دیجئے۔
نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑنے شروع ہو گئے، وہ بھی پسپائی اختیار کرنے کے لیے سوچنے لگے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر 12 سے لے کر 24 تک۔ بہت مفصل انداز میں رب العالمین نے اس پوری سچویشن کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں، آیات نمبر 12 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ۔ اس میں آپ کو حالات تھوڑے سے سمجھ میں آئیں گے جو اللہ پاک نے خوبصورت انداز میں مفصل تبصرہ فرمایا ہے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہل یثرب آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر اس مدینے کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر چڑھائے جاتے، پھر انہیں فتنے یعنی خانہ جنگی کی دعوت دی جاتی تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے، اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو گے تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یوں آنکھیں گھما گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ صحرا نشین دیہاتیوں کے ساتھ جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوں تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں، اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ اس لیے کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہے جیسے بریکنگ نیوز، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سب کچھ سامنے کھول کر بتایا ہے جیسے کہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، ایسا خوبصورت انالیسس، اتنا پیارا کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے اس سچویشن کا انالیسس فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کوئی انالسٹ بیٹھ کے انالیسس کر رہا ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان آیات کے، آپ اندازہ کریں نا کہ جب یہ آیات اتر رہی ہوں گی تو کس طرح سے کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کرام کے دل پر کہ ہم تو یہ بریکنگ نیوز سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے ریکارڈڈ، وہ ویڈیوز ان کے سامنے چل رہی ہوں گی کہ ہاں یہی تو حالات تھے جو اللہ نے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے شان ہے، میراکلس ہے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ۔ اللہ اکبر۔ اب منافقین جو تھے نا، یہ اصل میں احزاب اور یہود جو تھے، جو بنو قریظہ کے یہود تھے، ان کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کے خلاف ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک تیسری قوت کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ یہ لوگ بنو قریظہ کی عہد شکنی کے بعد بالخصوص مسلمانوں کی صفوں میں افواہیں پھیلا رہے تھے، تخریب کاری کر رہے تھے۔ انہوں نے سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے تھے، اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیا تھا، اور راہ جہاد سے فرار اختیار کر کے ان کا مقصد ایکچولی مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا۔ اور منافقین کے اس اقدام سے ان کی طرف ان کے چہرے سے ایک تو یہ ہوا تھا کہ ان کے چہروں سے نا اسلام کا جو جھوٹا انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا اور یہ دکھاتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، وہ نقاب اتر گیا، صاف معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ شریر لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کے چلے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالت تھی نا وہ اور بھی زیادہ نازک ہو گئی تھی، حالات بہت زیادہ سنگین ہو گئے تھے۔
ایسی صورتحال میں، انتہائی نازک صورتحال میں نا، رب ذوالجلال کا کرم ہوا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تدبر کام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ درپیش حالات تھے ان کا تجزیہ فرمایا، اور پھر آپ نے قبیلہ غطفان سے صلح کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بخوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، آپ جانتے تھے کہ اس جنگ میں قبیلہ غطفان کی جو شرکت ہے نا، اس کا مقصد سیاسی نہیں ہے، ان کا مقصد کوئی مذہبی تعصب بھی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف لالچ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے، اس میں ہم شریک ہو جائیں گے تو ہم خوب مال بٹوریں گے، مال بٹورنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحدہ دشمن میں سے ہوئی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع سے مصالحت کی کوئی کوشش نہیں کی، قریش کے لیڈر ابو سفیان سے بھی صلح کی بات نہیں کی، بلکہ ان دونوں گروہوں کا جو مقصد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہود بھی اور یہ جو ابو سفیان اور ان کے جو احابیش ہیں وہ سب بھی، وہ دین حنیف کے دشمن ہیں، وہ مدینہ منورہ کی جو اسلامی ریاست ہے بیسیکلی اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بنو غطفان جو ہے نا، اس کی قیادت سے رابطہ ہمارے کام آ سکتا ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ بدبدو لوگ تھے، ان کا اصل ٹارگٹ ہی لوٹ مار تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون سی ریاست پھل پھول رہی ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسلمان کون ہیں اور کافر کون ہیں، ان کو صرف مال سے غرض تھی، انہیں صرف اپنے مفادات اہم تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غطفانی جو دو سردار تھے انہیں اپنے پاس بلایا، اور ان کو اپنے پاس بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو غطفان کا ایک قائد جس کا نام عینہ بن حسن فزاری تھا اور دوسرا حارث بن عوف مرری، ان کو پیغام بھجوایا، ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی۔ دونوں غطفانی سالار جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے کے پھلوں میں سے 1/3 کی پیشکش فرمائی۔ انہوں نے نصف پھلوں کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے 1/3 پر مزید کوئی اضافہ نہیں کیا، چنانچہ ان دونوں نے اسی پیشکش کو غنیمت سمجھا اور اسی کو خوشی خوشی انہوں نے قبول کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے ان دونوں سرداروں کو یہ آفر کی کہ ہم جو ہے تمہیں دیتے ہیں، اس طرح سے یعنی آمادہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم غیر جانبدار ہو جاؤ، کچھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، ان کو لالچ دیا۔ معاہدہ جو ہے وہ جب وہ لوگ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی معاہدہ صلح کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غیر جانبدار ہونے کو تیار ہیں، اور اسی چیز کو انہوں نے یعنی بہتر بھی سمجھا، اور یہ بہت مفید کوشش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بہت اہم ایک لیسن ملتا ہے کہ جب مشکلات انسان کے اوپر نا یک بار ٹوٹ جائیں، ایک ساتھ ہی ساری طرف سے انسان پریشانیوں میں گھر جائے، تو پھر ایسی سچویشن میں گھبرانا نہیں چاہیے، نمٹنا چاہیے ایسے حالات سے، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس کے اوپر انسان کو پونڈرنگ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، حوصلہ اور تحمل رکھنا چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا پینک ہو جانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اس سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم اپنے آپ کو کمپوز رکھنا چاہیے، کام رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل ایک یعنی ٹریک پہ رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات جو آتے ہیں نا ان میں آسان ترین حل ڈھونڈنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو بہترین اور آسان ترین راہ ہو وہ اختیار کی جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی لانگ کٹس میں سے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی لانگ کٹ ہمیں نہ لینا پڑے، ہم کوشش ہی کریں گے شارٹ کٹس ماریں اور شارٹ کٹ مار کے ہم اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ بعض لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ سے کام بن سکتا ہے لیکن ان کو لانگ کٹ ہی لینا، گھوم کے لمبا پھیرا کھا کے آنا ان کو اسی پوائنٹ پر ہے، لیکن ایک لمبا پھیرا ضرور کھائیں گے۔ تو یہ حکمت عملیاں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی بہت ساری مشکلوں، بہت ساری پریشانیوں میں نا انسان کو سیدھا رستہ دکھاتی ہیں، انسان کی مددگار ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ سخت ترین حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرمایا کرتے تھے، حسن تدبر سے کام لیا کرتے تھے، غور و فکر فرمایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت کمپوزڈ رکھا کرتے تھے، اور پھر آسان ترین راہ ڈھونڈا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے راستے کا یعنی اس کو اختیار فرمایا، اور اس معاہدے کو بھی آپ نے کرنے کے لیے کوئی یعنی بلا دریغ آپ یہ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے اس کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اب اس میں ایک اور بہت خاص پہلو، بہت ہی عظیم پہلو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورت بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کے پھلوں کی جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ملک انصار صحابہ کے تھے، جو انصاری سردار تھے
جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس کے سردار تھے، اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت یعنی صیغہ راز میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. یہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا، رازداری میں مشورہ کیا. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ ایسا کر گزریے، اور اگر آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا، محض آپ کی رائے ہے، تو آپ کی رائے کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے. تاہم اگر یہ بات آپ بطور مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں، اور ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب تم پر ایک ہی کمان سے تیروں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اور وہ ہر طرف سے تم پر چڑھ دوڑے ہیں. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو ان کی قوت توڑ دوں اور تمہیں اس صورتحال کے نقصان سے بچا لوں. انصار صحابہ جو تھے، یہ دونوں جو سرداران تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہایت احتراماً یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اور اسلام کی برکات ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے معاملے میں اپنی تلواروں پر جو ہے وہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں. ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس تلوار کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے مابین کوئی فیصلہ کر دے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ مشورہ بہت خوب ہے. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثاران ساتھی تھے، ان کی جو یہ روح پرور جواب تھا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت خوشی محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ فدویت دیکھا تو فرمایا کہ صلح نامہ پھاڑ دو، اور انہیں یہ حکم دیا جو یہ دونوں سرداران آئے تھے کہ لوٹ جاؤ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی. کیونکہ مسلمان تھے، انہوں نے جب یہ ان دونوں سرداروں کے سامنے آئے، جب یہ معاملہ آپس میں طے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے پر اتفاق فرما لیا اور ان کا مشورہ قبول فرما لیا، اور پھر ان کا جذبہ فدویت بھی دیکھ لیا، تو ان دونوں سرداران کو، جو غطفانی سردار تھے، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان تم سے لڑنے کو تیار ہیں، اور تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہو رہا، لوٹ جاؤ، تلوار فیصلہ کرے گی. اس سے نا یہ جو بنو غطفان تھے نا، ان پر اسلامی قوت عیاں ہو گئی. عینہ بن حسن اور حارث بن عوف لوٹ آئے، یہ پلٹ آئے، واپس آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ حاصل کر سکیں گے. یہ لوگ جو ہے نا، ہم مجبور ہو کر ہم مسلمانوں کے پاس جو ہے ہم آ گئے ہیں، ہمارا یہاں دھرنا، ادھر ٹھہرنا ہرگز ممکن نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے، کیونکہ یہ محاصرہ جو تھا یہ بہت لمبا ہو گیا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور بے انتہا جو تھا پریشانی تھی. پریشانی یوں تھی کہ مسلمانوں نے خندق کی ڈیفنس لائن، یہ دفاعی لائن اتنی سنگین ایک آڑ بنائی ہوئی تھی، اتنا مضبوط ایک قلعہ بن گیا تھا مدینہ اس کی وجہ سے، کہ آسان نہیں تھا اس کو عبور کرنا. اور یہ بدو لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک آدھ دن جنگ کرتے تھے، اس میں لوٹ مار کرتے تھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. اتنا لمبا محاصرہ کر کے اس طرح سے پڑے رہنا، انتظار کرتے رہنا کہ کب موقع میسر آئے گا اور کب ہم جا کر جو ہے ان پر حملہ کریں گے. تو یہ چیز غطفان کے جو سردار تھے نا، ان دونوں کو سمجھ میں آ گئی تھی. بنو غطفان کی عقل کو یہ چیز لگ چکی، جنہیں پتہ تھا کہ اب ہم یہاں پہ بلا وجہ اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اور اگر قریش کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، تو انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ان قریشیوں کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ہم نے انہیں رسوا کیا ہے. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں گی، اس کے علاوہ تو ہمیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا. اور یہ جو یہود کے خیبر علماء ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی بیان کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ یعنی حرم سے فلاں فلاں خوبیوں کا مرقع ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، جو خوبیاں وہ بیان کرتے ہیں وہی خوبیاں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں جانا چاہیے، ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ہوا بھی یہی کہ ان دونوں نے نہایت جلدی دکھائی، اور ان دونوں غطفانی سردار جو تھے، انہوں نے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی مدد اور معاونت نہیں کی، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم اس جنگ سے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بیسیکلی ان دونوں کی جو فوجیں تھیں نا، غطفانی فوجیں، یہ اپنے اپنے پڑاؤ میں پڑی رہی تھیں، حتیٰ کہ پھر احزاب کا جو سالار تھا ابو سفیان، اس نے بھی کوچ کا حکم صادر کر دیا تھا. یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آگے چل کے کہ کیا ہوا تھا.
تو بیسیکلی بہت سارے اس میں خوبصورت ہمارے لیے اسباق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ تمام عرب تم پر ایک کمان سے تیر برسا رہے ہیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ واضح فرمانا تھا کہ تمام کے تمام عرب مسلمانوں کے خلاف متحد نہ رہنے پائیں. اس سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کی کمزوریاں ڈھونڈیں، مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان یونائٹڈ ہوں. جب سارے کفار ایک ہو کر ان پر اٹیک کر رہے ہوں، ایک کمان سے سب تیر چلا رہے ہوں، تو پھر مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور اپنے دشمن کی کمزوریاں ڈھونڈنی چاہیے. پھر یہ کہ دوران جنگ جو مسلم قیادت کا ہدف ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مخالف فریقوں میں سے جس فریق کو بھی غیر جانبداری کی راہ پر ڈال سکیں ضرور ڈالیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک سے یہ سبق ہمیں عطا کیا ہے کہ مسلم قیادت کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ کر کے باہم مشورے سے کام لینا چاہیے. پھر جو بھی مسائل ہوں ان میں علماء دین سے رہنمائی لینی چاہیے، یعنی اپنے کسی بڑے سے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس فہم ہو، فراست ہو، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کو اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے. اور اسلام کے جو وقتی اور دائمی مفادات ہوں نا، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ کس وقت ممکن ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، جب ان کے اسوہ کو سیکھا جائے گا، ان کے عملی کارناموں کو اپنے سامنے ایک مشعل راہ کی طرح رکھا جائے گا، اس سے روشنی لی جائے گی، روشنی حاصل کی جائے گی. یہ اس وقت ممکن ہے. پھر ہمیشہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمایا کرتے تھے، آپ کا طرز قیادت ہی یہ تھا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طرز قیادت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے حربی معاملات ہوتے تھے، چاہے غیر حربی معاملات ہوتے تھے، یعنی جنگی ہوتے تھے یا غیر جنگی معاملات ہوتے تھے، ہمیشہ مشورہ فرمایا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی مشورے سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا. یہ ایک بہت الگ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور اس میں درپیش معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے جو ہے وہ اس پہ کوئی حکم صادر کر دیا گیا ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس پہ تو منعن حکم موجود ہوتا تھا. اور اس کے باوجود بھی خوب غور و فکر فرما کر اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قدم اٹھایا کرتے تھے. یعنی اللہ کا حکم بڑے طریقے کے ساتھ اور بہت پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لایا کرتے تھے، یعنی اس پر جب عمل پیرا ہوتے تھے. تو سبحان اللہ العظیم. پھر ترک صلح میں یہ جو صحابہ کرام کی جو رائے قبول کرنا ہے، یہ اس بات کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ لیڈرز کو اپنے جتنے بھی ان کے انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گہرا تعلق بنا کے رکھنا چاہیے، کہ اگر آپ کو پرائیویسی میں بھی کوئی بات کرنی پڑے تو اتنا کانفیڈینشیل آپ کا ایک ریلیشن ہو ان کے ساتھ کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہو. یعنی یہ مرتبہ شناس ہونا چاہیے. لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، جو آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہوں، جو آپ سے چھوٹے ہوں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے ورک پلیس پہ، آپ کے کلیگس جو بھی ہوں، ان کو اپنے بڑوں کا مرتبہ پہچاننا چاہیے کہ ہمارے بڑے کا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ شناسی آنی چاہیے، آپ کو ان کا احترام آنا چاہیے، آپ کو ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے آپ کے دل میں. ٹرسٹ کا تو ایک لیول، دوستی کے لیول پر بھی انسان ٹرسٹ کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹرسٹ تو بڑی اہم چیز ہے، لیکن ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. کسی کے مرتبے کو پہچاننا، یہ مرتبہ شناسی آنی چاہیے. پھر یہ کہ جو لیڈرز ہوں ان کو اپنے ماتحتوں کے معاملے میں بڑا قدردان ہونا چاہیے، ان کے اندر بڑی گریٹفلنس ہونی چاہیے، تھینکس فلنس ہونی چاہیے ان کی طبیعتوں کے اندر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے انگریٹفل ہوتے ہیں، بڑے تھینکس لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کیا ہے تو کیا، تمہارا کام تھا، تم نے کیا، احسان کیا. یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بہت برا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ بہت گندا ایٹیٹیوڈ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکر گزاری ہونی چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے. کسی نے چھوٹی سی بھی بھلائی آپ کے ساتھ کیا، آپ اس کے شکر گزار ہو، تھینک یو کہو، اس کو شکریہ کرو اس کا. جو اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی، جو بندے کا شکر گزار نہیں نا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. اگر آپ نے ڈائریکٹ اس بندے سے شکریہ نہیں کہا، اس کے آپ احسان مند نہیں ہیں، اس کے آپ شکر گزار نہیں ہیں، اٹ مینز آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں. کیونکہ بہرحال ہوا تو اللہ ہی کے حکم سے وہ آپ کے کام آیا ہے. اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا مجال. تو یعنی آپ نے انڈائریکٹلی اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اگر آپ نے اس بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. تھینکس لیسنس نہیں ہونی چاہیے طبیعتوں کے اندر. تو یہ چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معتبر تعلیمات سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. قائدین غطفان جو تھے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت کا یہ جو عمل ہے، یہ شرعی سیاست ہے. ٹھیک ہے، اس میں شرعی سیاست کا بھی ایک بہت اہم اسلوب ہے کہ ملی مفاد تھا اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھرپور احساس تھا، بھرپور خیال تھا کہ میری پوری کی پوری امت اس وقت جو ہے خطرے میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاست دان بھی، ایک بہترین پولیٹیشین بھی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میدان جنگ میں ایک بہترین کمانڈر ہیں، ایک بہترین جرنیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پولیٹیشین بھی ہیں. تو وہ یہ ایک طرح سے سمجھیں کہ شرعی سیاست تھی، پولیٹکس تھی. تو اس معاہدہ صلح کے سلسلے میں نا صحابہ کرام کا بھی ایک موقف ہے جس کے 3 مفاہمین ہیں، 3 اس کے مفاہیم ہیں، یعنی وہ ان میں بھی کچھ ہمیں ملتا ہے. ان کا بھی ایک موقف ہے. ان کا یہ موقف جو ہے نا، یعنی کہ اظہار رائے، مسلمانوں کی بے باکی، فصاحت، بلاغت، یہ ان کی شان کو عیاں کر رہا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان عیاں ہو رہی ہے کہ انہوں نے کتنی محبت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، مشورہ اور مشورے کی اہمیت، ضرورت، یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ، بہت ہی جرت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. تو سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے. یہ سن کر خوشی ہوتی ہے. مسلمانوں کو ایسا کردار اڈاپٹ کرنا چاہیے. یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا فیصلہ چاہا یا نہیں چاہا اپنے اوپر مسلط کر لیا اور پھر من مانا یا نہیں مانا، بس ٹھیک ہے اب آرڈر ہے کیا کیا جائے. ایسا نہیں تھا. ایک تو تعلقات بہت ایکوالٹی کی بنیاد پر، بڑی ہی عزت اور بڑی احترام کی بنیاد پر ڈیولپ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر جیسے جس کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی، وہ ہونی چاہیے. وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہونی چاہیے. بعض پیرنٹس بہت عجیب سے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے بچوں کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں. چپ ہو جاؤ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے باپ سے بڑے ہو گئے ہو، تم اپنی ماں سے بڑی ہو گئی ہو، تمہیں کیا پتہ، ہم نے دنیا دیکھی ہے، بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں. مطلب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ غلط ہے. کانفیڈنس نہیں ہوتا اس طرح سے بچوں کے اندر. بچے بول نہیں پاتے، بچے بات نہیں کر پاتے، اچھی بات بتانے کا بھی ان کے اندر حوصلہ پیدا نہیں ہو پاتا. تو اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے یہاں سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو مسلمانوں کی نفسیات ہے نا، اس سے بھی پردہ اٹھتا ہے اس طرح سے. یہ پورا معاملہ اس چیز سے بھی پردہ اٹھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے ان کے ناقابل شکست قسم کے تعلقات تھے، جڑے ہوئے تھے. وہ ہر قیمت پر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بلندی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیل کر لیں، یہ معاہدہ کر لیں اور ہماری جان بچ جائے، ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف آ جائیں. نہیں، انہوں نے پہلی چیز اللہ کے حکم کو ترجیح دی. اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مینو ان کر گزریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز، اگر یہ آپ کی رائے ہے تو ہم سر تسلیم خم رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بعد اللہ کے رسول، آتی اللہ و آتی الرسول. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نہیں مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ جو ان کا جو ناقابل شکست ان کا اسلام کے ساتھ تعلق تھا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نہیں، مسلمان بکتے نہیں ہیں، مسلمان جھکتے نہیں ہیں، مسلمان ڈٹ جاتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. سبحان اللہ. یہ موقف واضح ہوتا ہے کہ مسلمان نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط، کتنے صبر آزما حالات میں بھی کتنے، یعنی کہ اہم معاملات میں بھی کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں. مسلس کتنے سٹرونگ ہونے چاہیے، نروس کتنی سٹرونگ ہونی چاہیے مسلمانوں کی. کتنا اہم ہے یہ ٹاپک اور کتنا اہم ہے یہ موضوع. کتنے سنگین حالات تھے، صبر آزما حالات تھے. بھوک ان کے پاس تھی، بے روزگاری ان کے پاس تھی، فاقے کاٹ رہے تھے، تیز سردی تھی، پیچھے بنو قریظہ بدعہدی کر چکے تھے. بچے اور عورتیں جو تھے وہ ایک طرح سے بالکل بھیڑیوں کے منہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا. سامنے اتنا بڑا لشکر کہ جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھیں پھر گئی تھیں، کلیجے حلق میں آ گئے تھے. یعنی دل اچھل کے حلق میں آ جانا. یہ قرآن کا بیان ہے، یہ چھوٹی کیفیت نہیں جس کو ریکارڈ کیا گیا آیات میں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو مسلمانوں کی کیفیات کس طرح کی تھیں، اس پر بھی اتنی جواں مردی، اتنے حوصلے، اتنی ثابت قدمی، اتنے مضبوط اعصاب، اتنے نازک اور اتنے خطرناک حالات میں. اللہ اکبر. شان ہے ان کی، یہ شان ہے ان کی، اور یہ شان ہے اس موقف کی کہ مسلمان نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط ہونے چاہیے اور کتنے مضبوط تھے. وہ ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، ان کے کردار ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. کتنے اونچے حوصلے تھے، کیسے ولولے تھے ان کے اندر. دشمن چاہے کیسی ہی تیاری کر کے آئے، کتنا ہی بڑا لشکر لے کر آئے، ہوتا ٹڈی دل ہے، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہوتا، تو اس کے لشکر کو ٹڈی دل ہی سمجھنا چاہیے، اسے مرعوب ہونا نہیں چاہیے. اور مسلمان مرعوب ہونا جانتے بھی نہیں ہیں، چاہے جتنی مرضی پاورز آپ کے اوپر مل کر اٹیک کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس جذبہ ایمانی ہے، آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو آپ کو کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی.
یہ ہمیں یہاں سے تعلیمات ملی ہیں. سبحان اللہ. میں اس لیے رک رک کے بات کر رہی ہوں، میں اس لیے رک رک کے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے. اگر ہم جلدی 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 ریپ اپ کریں گے اپنے ٹاپکس کو تو ہم ان اہم اور خوبصورت موضوعات پر روشنی نہیں ڈال سکیں گے. یہ سنہرے موتی ہم اپنے دامن میں نہیں ڈال سکیں گے. اس لیے ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. ہم رک رک کر غور کر کے تدبر کر کے اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ لیکچر ہمارا آج بھی کور نہیں ہو پایا، اگلے یعنی لیکچر میں ہم اس کو کور کر لیں اس ٹاپک کو، غزوہ خندق کو، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم شرعی طالب علم کی حیثیت سے عبادت کے ذوق سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر اس میں نا اللہ رب العالمین کے جو حکمت ربانی ہے وہ بھی اس میں نظر آ رہی ہے. حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ تمام معاملات جو تھے، یہ غطفانی جو سرداران تھے ان کی طرف سے تو بالکل ہی وہ نامراد ہو کے لوٹے، اور ان کا جو مسلمانوں کا روب تھا ان کے اوپر وہ طاری ہو گیا تھا. وہ اپنے پڑاؤ میں جا کر بیٹھ گئے تھے، عملاً جنگ سے بالکل الگ ہو گئے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم تھی، حکمت ربانی کے تحت ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند رکھنا چاہتا تھا. گویا آخری فیصلہ حکمت نبوی اور حکمت ربانی کے عین مطابق تھا. اب یہ جو بنو قریظہ تھے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کر دی تھی، اور عہد شکنی کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نا یہ جو احزاب تھے یہ ان کو رسد بھیج رہے تھے، یعنی ان کی مدد کر رہے تھے، ان کو کھانے پینے کی بطور امداد یہ چیزیں بھیج رہے تھے، جیسے کھجوریں بھیج رہے تھے، جو بھیج رہے تھے، انجیر بھیج رہے تھے، ساز و سامان بھیج رہے تھے. تو اس قسم کی یہ حرکتیں جو تھیں ان کی طرف سے شروع ہو گئی تھیں. اچھا، یہاں رک کر میں آپ کے ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بے مثال بہادری سے متعلق جو الرحیق المختوم میں بھی ایک روایت موجود ہے، کہ جس میں انہوں نے ایک یہودی، بنو قریظہ کے ایک یہودی کو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ یعنی قلعے کے باہر جو فارا نامی قلعہ تھا جس میں یہ موجود تھے، بچے بھی اور یہ تمام خواتین بھی، اور ان کے ساتھ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان کے ساتھ موجود تھے. وہ ایک روایت وہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، زبیر بن عوام کی والدہ ہیں، عوام بن خویلد جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں. تو یہ تمام آپ کو پتہ ہے نا، رشتہ ہم پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. زبیر بن عوام کی جو والدہ ہیں سیدہ صفیہ، ان کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہودی کو جب دیکھا کہ وہ قلعے کے باہر چکر کاٹ رہا ہے تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہودی جو ہے یہ ہماری کمزوری نہ بیان کر دے کہ یہاں پر جو ہے عورتیں اور بچے جو ہیں تنہا ہیں، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں پر جنگ میں مصروف ہیں، ہماری مدد کو کوئی نہیں آ سکے گا، تو اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو اس بندے کو جا کے آپ قتل کر دیں. تو جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، اور پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کمر کسی، اٹھیں، خیمے کا ستون توڑا، لکڑی اٹھائی، قلعے سے باہر گئے، اس یہودی کو مار دیا، قتل ہو گیا، جہنم واصل کر دیا. پھر قلعے میں واپس آئیں، حسان بن ثابت سے کہا کہ اب ہتھیار اور اسباب جو ہے وہ اس کو اتار لائیں کیونکہ وہ مرد ہے، میں عورت ہوں. یہ جو حدیث ہے نا یہ، اور پھر ان کا جواب حضرت حسان بن ثابت کا کہ نہیں نہیں، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا، مجھے ان ہتھیاروں اور سامان کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ بیسیکلی یہ کیا ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت بزدل انسان تھے. یہ روایت جو ہے یہ ایک تو ضعیف روایت ہے، دوسرا یہ کہ جو منسوب کی گئی ہے نا، ان کی جو یہ مذموم خصلت بیان کی گئی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزدل انسان تھے، لیکن اہل علم نے اس بات کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے، بالکل یہ غیر متصل ہے. ٹھیک ہے، یعنی منقطع سے مراد یہ کہ یہ غیر متصل ہے سند کے اعتبار سے، اور یہ کہ ناقابل اعتبار ہے اور غیر صحیح ہے. پھر یہ دیکھیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی نا کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل تھے، تو ان کی نا جو شعراء تھے وہ ان کی ہجو کیا کرتے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کی ہجو کیا کرتے تھے. تو یقیناً وہ شعراء بھی جواباً پھر ان کا مذاق اڑاتے، ان کی جو ہے وہ تذلیل کرتے، ان کی بھی ہجو کیا کرتے، حسان کو بزدلی کا طعنہ دیا کرتے. یہ کوئی چھوٹا سا قصہ نہیں تھا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ کا ایک شخص جو ہے وہ سیدہ صفیہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، اور حسان بن ثابت کیونکہ وہاں موجود تھے اس کے باوجود وہ وہاں پر اپنا رول پلے نہیں کر سکے، تو ان کی بزدلی کا تو چرچا ہو جاتا. تو
تو یہ بات کہہ کر یہ جواب دینا کہ وہ ایک شاعر مزاج آدمی تھے، اور ان کو کیونکہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، ان کا مزاج بہت مختلف تھا، لہٰذا انہوں نے اس کام میں حصہ نہیں لیا، بے بنیاد بات ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب الدرر میں اس واقعے کی صحت کا انکار کیا ہے، اور میں پرسنلی بھی اس چیز کو نہیں بہتر سمجھ رہی۔ اس کی ریزن ہے، دیکھیں ہم نے عربس کا نا مزاج پڑھا ہے، عربس تو میدان جنگ میں بھی رجس کہا کرتے تھے، وہ چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم، وہ بہت ہی اپنے عقیدوں میں پکے لوگ ہوتے تھے، اور وہ یعنی جنگ کے لوگ تھے، وہ میدان جنگ کے لوگ تھے، حرب و ضرب کے ماہر لوگ تھے۔ شاعرانہ مزاج ہونا یہ ان کے لیے کوئی عار تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی طعنہ تو نہیں ہے، یا یہ ان کا کوئی بہت ہی انوکھا ایک وصف تو نہیں ہے کہ جس نے اس وصف کو اختیار کیا وہ بیچارہ بہت ہی ایک چھوئی موئی سی نیچر کا آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کی روایت جو ہے وہ غیر یعنی سند کے اعتبار سے جو منقطع ہے، غیر صحیح ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اور مجھے بھی یہ پڑھنے کے بعد یہ قصہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ میری رائے سے اتفاق کرنا چاہیں تو بسم اللہ، نہ کرنا چاہیں نہ صحیح، بسم اللہ، وہ آپ کی اپنی اس کے اوپر ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے علامہ سہیلی کا بھی حوالہ دے رہی ہوں، اور علامہ ابن عبد البر کا بھی حوالہ دے رہی ہوں، اور دیگر اہلیان علم نے بھی اس کو جو ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے، میری بھی عقل کوئی چیز نہیں لگتی، اللہ عالم۔ آپ کے اپنے اوپر، اگر آپ اس رائے کو لینا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں لینا چاہیں تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایک اور اس میں بہت خاص معاملہ ہوا تھا، وہ تھا حضرت علی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا یہ عمر بن عبد ود کے ساتھ باقاعدہ مبارزت، باقاعدہ جو درمیان میں ان کے تلوار زنی ہوئی تھی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار، اور بڑا ہی کوئی روح کو تازہ کر دینے والا یہ ایک واقعہ ہوا۔ اور یہ واحد یہ پورے اس غزوہ خندق میں یہی ایک واقعہ ہے جس میں کہ تلوار کے ذریعے سے جو ہے یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، فوجیں کیا مطلب فرد واحد، یہاں سے مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور کفار کی جانب سے یہ جو عمر ابن عبد ود تھا۔ یہ قصہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کو رکھوں گی، تو اس واقعے کی، اس قصے کی شان اجاگر ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست میں جو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ اقدام ہے نا، جو انہوں نے عمر کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کو جہنم واصل کیا، یہ اتنا مؤثر قدم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے روز علی بن ابی طالب کی ایک ضرب، یعنی ان کی جو ایک ضرب تھی، ثقلین کی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ ثقلین کہتے ہیں جنوں انس کو، یہ جو ثقلان سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے ثقلان جو ہے یہ جنوں اور انسانوں کی جماعت کو کہا ہے، یعنی دو ایسے گروہ جن کو ثقلان کہا گیا سورہ الرحمن میں، یعنی دونوں میں نفس رکھا گیا، تو یہ بہت ہی بھاری ایک قسم کا جو ہے یہ گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک بوجھ ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار ایک قصہ ہے۔ اور پھر اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک بھی ہے کہ عمر کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل و برتر تھی، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کارنامہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ احادیث میں اس لیے سامنے لا رہی ہوں کہ اس کارنامے کی اہمیت آپ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آیا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ پورا کا پورا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بہت بڑے بڑے اعزازات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دامن میں آئے ہیں، اور اس مارکے کے مطابق اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، قصہ کچھ یوں ہوا تھا کہ یہ جو خندق کی نگرانی جو تھی یہ ہو رہی تھی مستقل، راتیں بہت خوفناک تھیں، صورتحال دن بدن شدت اختیار کر رہی تھی، صحابہ کرام مستقل ہر آن ہر گھڑی خندق کے گرد چکر لگاتے رہے، اور دشمن کی جو زبردست نگرانی تھی وہ کر رہے تھے، اور خندق کے اوپر پہرا تھا۔ اس کا بھی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی گشت کر رہے تھے اور خندق کی نگرانی فرما رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں نا یوں ہوا کہ اب یہ جو احزاب تھے
ان کی طرف بھی ظاہر سی بات ہے شاہ سوار موجود تھے، اور وہ پیچو تاب کھا رہے تھے کہ ہم تو خواہ مخواہ خندق کے محاصرے کے نتائج میں ہم لوگ بے سود انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی عادت کے خلاف تھی یہ بات. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بھی ایک عزت نفس تھی جو مجروح ہو رہی تھی، ان کی بھی شان کے خلاف تھی یہ بات کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں. ایسے میں کیا ہوا کہ عمر بن عبد ود جو کہ ایک کردار تھا، ایک بہت بڑا شاہ سوار تھا، یہ غزوہ بدر میں بھی آیا تھا، اور غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو کے گیا تھا، اس لیے غزوہ احد میں یہ شامل نہیں ہو سکا تھا. کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پہلوان تھا کہ یہ ایک اکیلا 1000 کے اوپر بھاری پڑتا تھا. یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور 2 ہاتھ سے تلوار چلانے والا اور بہت ہی زیادہ حرب و ضرب کا ماہر آدمی تھا. ڈیل ڈال میں بھی بہت اونچا لمبا 90 سال کا بوڑھا تھا. اس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں جو آتا ہے، یہ اس قسم کا آدمی تھا، اور اس سے سب ڈرتے تھے. پورے عرب میں اس کی ایک دھاک تھی، اس کا ایک سکہ چلتا تھا. اگر یہ لڑ رہا ہوتا تھا نا تو لوگ اس کے سامنے لڑنے سے گھبراتے تھے، کتراتے تھے، لوگوں کے اندر ایک خوف ہوتا تھا. عمر ابن ود یہ ابن ود کا بیٹا تھا. اچھا، یہ تھا 90 سال کا. یہ حضرت جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تھا، اس دور میں یہ موجود تھا. اور کیونکہ وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، تو ظاہر سی بات ہے سردار کو کون نہیں جانتا، تو یہ جانتا تھا ان کو. اس کا ان کو جاننا اور ان سے اس کا تھا یعنی سلام دعا تھی. یوں سمجھ لے کہ الیک سلیک تھی. ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، تو ظاہر سرداروں کو کون نہیں جانتا. اس کا ان کے بارے میں تھا یہ عمر ابن ود. اور اسی طرح سے ایک اور اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب، اور یہ زرار بن خطاب، یہ 4 بیسیکلی نا بڑے بڑے شاہ سوار. ان چاروں نے کوشش کی کہ ہم نہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ سا رستہ تکبر کے ساتھ اور بہت غرور کے ساتھ یہ نکلے ہیں. اور یہ وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ڈھونڈا کہ ہمیں کوئی تنگ ایسی جگہ ملے، ہمیں خندق میں داخل ہونے کے لیے کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جس کے اندر سے ہم جو ہے گھوڑے کو ایڑ لگائیں اور ہم وہاں اس طرف مسلمانوں کی طرف ہم پہنچ جائیں. ان میں کیا ہوا کہ ان چاروں نے جو ہے کوشش کی، اور ان کی کوشش کامیاب ہوئی. کسی طریقے سے نا یہ لوگ جو تھے، یہ مشہور شاہ سوار تھا عامر بن عبد ود قریش کا. اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ داخل ہو گیا. اور اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے 3 ساتھی اور تھے، وہ تھوڑی سی تنگ سی جگہ نظر آئی، فائدہ اٹھایا، اسلامی لشکر کے سامنے جو ہے کھڑے ہو گئے جا کر. اب یہ جو عمر ابن ود تھا نا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی بہادری کے، اس کی جلالت کے، روب کے چرچے تھے ہر جگہ پر. اس شاہ سوار کے ساتھی جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھے. اب یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں کو خطرے کا شدید احساس ہوا. شدت سے مسلمانوں کے اوپر جو تھا نا وہ ایک خوف اور خطرہ اور ایک عجیب قسم کی پینک ان کے اوپر، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر سب کے اوپر طاری ہو گئی. ایسے میں اس نے نا عمر ابن ود نے کیا کیا کہ نہایت غرور میں، نہایت تکبر میں اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو جو ہے پکارنا شروع کر دیا. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ہے تم میں سے جو کھڑا ہو میرے سامنے آ کر، اور میں یہاں پر جو ہوں عمر ابن ود ہوں، میں تنہا 1000 آدمیوں کے مقابلے میں کافی ہوتا ہوں. دن آ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، للکار رہا تھا، کون میرا مقابلہ کرے گا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ اٹھے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کریم کی جو عمر مبارک بیان کی جاتی، بالکل نوجوان تھے، بالکل جوان سپاہی کی یعنی حیثیت سے آپ موجود تھے وہاں پر صحابہ میں. اور 27 یا 28 سال غالباً آپ کی عمر تھی، بھرپور جوانی میں تھے، چھوٹی عمر تھی. تو یہ تو بوڑھا تھا 90 سال کا، تو اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کے سامنے تو یہ ظاہر سی بات ہے کل کے بچے تھے. یہ کھڑے ہوئے، باقی جتنے بھی دیگر صحابہ تھے بہادر تھے، جرری تھے، ایمان والے تھے، لیکن عمر ابن ود کے سامنے آنے کی جرت بہرحال کسی میں نہیں ہو رہی تھی. یہ اللہ کا شیر کھڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت میں رحمت فرمائے. رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے منع فرمایا، علی یہ عمر ابن ود ہیں، بیٹھ جائیے. حضرت علی بیٹھ گئے. پھر دوبارہ اس نے للکارا، پھر پکارا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، میں عمر ابن ود ہوں. دوبارہ پکار لگائی، کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے والا ہو؟ کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو شخص قتل کیا جائے گا وہ سیدھا اس میں داخل ہو جائے گا؟ تم لوگ کسی آدمی کو بھی میرے مقابلے کے لیے نہیں بھیجو گے. یہ اس طرح سے للکار رہا تھا، پرووک کر رہا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا۔ عمر نے تیسری مرتبہ للکارا اور اس نے اشعار پڑھے۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہیں ہی اس قسم کے لوگ کہ یہ میدان جنگ میں رجس کہا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بات سبحان اللہ پروف بھی ہو رہی ہے کہ یہ عمر نے تیسری مرتبہ جب للکارا نا تو اس نے یہ اشعار پڑھے۔ اس نے کہا میں نے تو ان کے جتھے کی طرف بڑھتے ہوئے للکارا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، اور میں اس جگہ آن کھڑا ہوا ہوں جہاں بزدل اپنے ہم پلہ مد مقابل سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں جنگ شروع ہونے سے پہلے برابر جلدی میں رہا۔ بلا شبہ کسی نوجوان میں بہادری اور ثقافت کا جو جوہر ہونا بہترین خوبی ہے۔ یہ اس قسم کا رچس پڑھتا رہا، میں آپ کی اسکرین پر بھی چلا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ ساری باتیں کہیں نا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ بات سن کرنا پھر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر ابن ود ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر ابن ود ہے، لیکن میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ ایمانی دیکھا، جذبہ فدویت دیکھا، یہ جلال، یہ جوش ولولہ دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اجازت میں رحمت فرمائی، اپنا امامہ شریف بھی پہنایا، اپنی ذوالفقار عطا فرمائی اور اپنی ذرہ عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اجازت میں رحمت فرمائی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کل شر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے، یعنی کل ایمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے ہیں۔ فضائل، مناقب، مراتب بے شمار ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں ان کے اوپر بات کروں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پہ بات کروں تو آپ کی آپ کی علمیت، آپ بہترین عالم ہیں، آپ کا انصاف، آپ کی عدالت، آپ بہترین قاضی ہیں، آپ کی شجاعت کے سامنے کسی کی شجاعت بھی ہم پلہ نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، کیونکہ شجاعت صرف زیر کرنا نہیں ہوتا ہے، شجاعت صرف قتل کرنا نہیں ہوتا ہے، شجاعت صرف گردن اڑانا نہیں ہوتا ہے، شجاعت صرف شیر کی طرح حملہ کر کے چیر پھاڑ کر کے اپنے نفس کو، اپنے پیٹ کو بھرنا نہیں ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ شیر جیسی بہادری، شیر جیسی شجاعت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا معیار، ان کا شجاعت کا جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ جو لیول ہے نا وہ بہت مختلف ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت محبت چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے وسعت قلبی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا عالم یہ تھا، آپ میدان جنگ میں بھی تربیت فرمایا کرتے تھے، پوری حجت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کیا کرتے تھے کہ جاتے ساتھ ہی بس غیظ و غضب میں گئے اور بس شروع ہو گئے اور یہ ان کی شجاعت، ایسا نہیں تھا آپ کا کردار، اتنی عظمت تھی آپ کے کردار میں۔ ابھی آپ دیکھیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے سامنے جا کر جب اس نے کہا عمر ابن عبد ود، اس عمر ابن عبد ود نے انہیں، اس کا یہ معمول تھا کہ تین باتیں جو تھا یہ یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے نا یہ ہوا کرتی تھیں، مبارزت ہوا کرتی تھی، آمنے سامنے ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں پہ رجس پڑھ رہے تھے، اور جو رجس آپ نے پڑھی وہ بھی میں آپ کی اسکرین پر چلا رہی ہوں، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جلدی نہ کر، تیری آواز پر لبیک کہنے والا آ گیا ہے جو بے بس نہیں۔ اور سیم آپ دیکھیں کہ جو اس کے جو ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف ہیں، وہی رجس حضرت علی بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی بچہ شاعر تھا۔ حسان بن ثابت کا شاعر ہونا اور ان کا شاعر ہونے کی وجہ سے نازک مزاج یا بزدل ہونا یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، عرب کا بچہ شاعر تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بالکل ہم قافیہ اور ہم ردیف اور بالکل اسی کی طرز پر، اسی اسلوب میں خود بھی رجس پڑھا اور فرمایا کہ جلدی نہ کر، تیری آواز پر لبیک کہنے والا آ گیا ہے جو بے بس نہیں، آنے والا پکے ارادے اور دیدہ بینا کے ساتھ آیا ہے، اور قول و عمل کو سچ کر دکھانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تجھ پر جنازوں پر نوحہ خوانی کرنے والی عورتیں لا کھڑی کروں گا، ایسی ضرب سے جس کا گھاؤ واضح ہوگا اور جس کا ذکر جنگوں میں دہرایا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں علی ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم علی بن عبد مناف ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ جب یہ سنانا تو ابن عبد ود نے کہا کہ یہ جو میں تمہارے والد کو جانتا تھا اور تم قریشی ہو، تم تو میرے بھتیجے ہو، تو بیٹا نہیں کہا اس نے، مطلب اس نے یہ کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے منہ سے مجھے دودھ کی بو آ رہی ہے، یعنی تم چھوٹے ہو بھی، تم واپس چل جاؤ، میں تم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں، میں تم سے نہیں مقابلہ کرنا چاہتا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور
اسلام کی دعوت دیتا ہوں. پہلے حضرت علی نے اس کو دعوت دی، یعنی پہلا کام جو حضرت علی نے کیا، اس نے 3 باتوں کا، اس نے کہا کہ جانے سے پہلے، نہ جنگ شروع کرنے سے پہلے میں دشمن کو موقع دیتا ہوں کہ کوئی 3 فرمائشیں تو مجھ سے کر لو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم اسلام کو قبول کر لو. یعنی یہ ہے شجاعت. اس کی جان لینا مقصود نہیں ہے. پہلا کام مسلمان کا یہ نہیں تھا. تبلیغ کا موقع جانے نہیں دیا. کیسے عالم ہیں، کیسا علم بانٹنے والے ہیں. یوں ہی مدینہ العلم نہیں ہے، علم تو وہ میدان جنگ میں بھی بانٹ رہے ہیں. اس کو ایسا علم دے رہے ہیں، اس کو ایسی تعلیم کر رہے ہیں، اس کو وہ راہ دکھا رہے ہیں کہ جو اس کی دنیا کو بھی بچا لے، اس کی آخرت کو بھی بچا لے. اس کی جان لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پہلے اسے تعلیم کر رہے ہیں کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اسلام قبول کر لو. سبحان اللہ، یہ ہے شجاعت. اسے تعلیم کیا، اس نے منع کیا، اس نے کہا اسلام تو میں قبول نہیں کروں گا. پھر اسے یہ آفر کی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو تم اس مقابلے سے پیچھے ہو جاؤ، اپنے آپ کو دستبردار کر دو، یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا. پھر تیسری مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا کہ تمہارے چچوں میں سے تم سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، میں تمہارا خون بہانا اچھا نہیں سمجھتا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لیکن اللہ کی قسم میں تیرا خون بہانا بہت اچھا سمجھتا ہوں. حجت تمام ہو چکی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات فرمائی. جنگ جو تھی وہ باقاعدہ شروع ہوئی. مغرور شخص تھا یہ عمر بن عبد ود. اس نے کیا کیا کہ یہ بھڑک اٹھا اور گھوڑے سے اترا. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نا یہ شان ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتے تھے میدان جنگ میں، آپ پیادہ آتے تھے، آپ گھوڑے پر تشریف نہیں لاتے تھے، آپ ہمیشہ پیادہ آتے تھے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ پیادہ تھے. اس نے کیا کیا کہ جب یہ گھوڑے پر آیا نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو جنگ کی بھی تعلیم دی، اس کو جنگ کے بھی آداب سکھائے کہ یہ آداب نہیں ہیں، میں پیادہ ہوں، تم گھوڑے پر ہو. اس کو تکبر آیا، اس کو غرور آیا، اس کو شرمندگی بھی. اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، لیول تو ایک ہو ہی نہیں رہا. اس نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں. اس نے اپنی تلوار سونتی، شعلہ بن گیا آگ کا، بھڑک اٹھا بالکل. اس نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹی. چہرہ جو تھا وہ گھوڑے کا اس نے خراب کیا اور گھوڑے کو بالکل اس نے وہ بدحال کر کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف لپکا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ڈھال پر اس کا وار روکنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے. عمر نے ان کی ڈھال پر ایسی ضرب لگائی کہ اسے کاٹا. اس کی تلوار ڈھال میں پیوست ہو گئی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو سر مبارک تھا نا وہ زخمی ہوا. اسے ایک ضرب لگی، وہ زخمی ہوا. جواباً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے سر پہ اور اس کے کندھے پہ ایسی کاری ضرب لگائی، ایسا زوردار وار کیا اللہ کی مدد سے کہ وہ دھڑم کر کے زمین پر گرا. اس کا کام تمام ہو گیا. اتنی گرد اڑ رہی تھی اس وقت، صحابہ کرام کا دیکھنا ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا کہ عمر ابن ود کس طرف ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت ادھر ہے. سارے صحابہ کا اس وقت جو تھا نا حال یہ تھا کہ سب کے سانس جو تھے اٹکے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی آواز سنی تو یہ پتہ چل گیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ اشعار پڑھے کہ کیا مجھ پر شاہ سوار اس طرح چڑھ دوڑے ہیں کہ اب صرف میں ہوں اور یہ لوگ ہیں اور میرے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں. آج مجھے میری غیرت اور سر کا بوجھ مجھے بھاگنے نہیں دے گا اور یہ کوئی شر والی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے. عمر بن عبد ود نے اپنی حماقت کی وجہ سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی عبادت کی. میں وہاں سے اس حالت میں نکلا کہ میں نے اسے نرم ریت کے ڈھیر اور ٹیلوں میں درخت کے تنے کی طرح مٹی میں اٹا ہوا چھوڑا. سبحان اللہ العظیم. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخص تھے، وہ انسان تھے، وہ ہستی مبارک تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا زمین کے اوپر اگر آپ کا دشمن زیر بھی ہو جاتا تھا، آپ اس کا سر بھی قلم کرنے کے اس پہ ہوتے تھے. اور اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی جسارت ہو جایا کرتی تھی جس پر آپ کا ذاتی غصہ غالب آ جاتا تھا تو پتہ ہے آپ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، آپ اس کو دوبارہ وار کرنے کا موقع دیا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت یہ نہیں ہے کہ اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو تہو تیخ کر دینا، بلکہ شجاعت یہ ہے کہ اپنی پوری قوت کو، اپنی پوری صلاحیت کو، اپنے پورے اعصاب کو مضبوط رکھتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر اپنی تیغ اٹھانا اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر، اللہ ہی کے حکم پر سامنے والے کو تہو تیغ کرنا. وہ اللہ ہی کی خاطر کیا کرتے تھے. اپنی کہیں ان کی ذاتی منشا یا اپنا نفس کہیں غالب نہیں آتا تھا. ایک غزوہ میں، کسی ایک جنگ میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جو ان کا دشمن تھا اس نے ان کے چہرہ مبارک کے اوپر
جسارت کرتے ہوئے تھوک دیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو دوبارہ سے موقع دیا، اور وہ بالکل ان کی تلوار کی نوک پہ تھی اس کی گردن، اس کو دوبارہ سے وار کرنے کا حکم دیا. اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے تلوار گر گئی، وہ ڈر گیا. اس نے کہا علی آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو بالکل آپ کی تلوار کے نیچے تھا. انہوں نے کہا اس وقت جب میں تجھے قتل کرنے جا رہا تھا، تیری گردن اڑانے جا رہا تھا، اس وقت وہ اللہ کی خاطر تھا، اس وقت اللہ کی جانب سے جو تھا میرے اوپر ایک جذبہ غالب تھا. لیکن جب تو نے میرے چہرے کے اوپر یہ جسارت کی تو میرے اوپر میری ذات کا غصہ غالب آ گیا، اس لیے میں نے اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیا کہ اگر تجھے میں نے قتل کیا تو میں نے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے تجھے قتل کیا. تو یہ تھی شجاعت، اس کو کہتے ہیں شجاعت. شجاعت یہ نہیں ہے کہ گئے اور جا کے گردن اڑا دی. دس از ناٹ شجاعت، اینڈ دس از ناٹ ایٹ لیسٹ یہ حضرت علی کی شجاعت نہیں ہے. حضرت علی کی شجاعت کو پڑھنے کے لیے علی کو پڑھنا پڑے گا، علی کو دل سے محبت کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ کارنامہ تھا، اور یہ واحد انہی کا کارنامہ تھا جو ان کی تلوار سے یہ عمر ابن ود جو تھا یہ جہنم واصل ہوا. نہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کا اہتمام فرمایا کہ علی بیٹھ جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا غزوہ خندق کے روز علی کی ایک ضرب ثقلین، یعنی جنہوں اس کی عبادت سے افضل و برتر ہے. تو آپ کو محسوس ہوا گا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا، وہ کیا بلا تھا جس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے. سبحان اللہ العظیم. آج ہم اپنے ٹاپک کو یہیں پر روکتے ہیں. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے موڑ پر آ کر یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا ہے. اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شاہ سوار تھے جو ساتھ آئے تھے بھاگ نکلے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عمر ابن عبد ود کا جو حال ہوا، اس کے قتل ہو جانے کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ وہ دم دبا کر بھاگے. مجاہدین جو تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، اور اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور یہ سب کچھ جو تھا یہ اپنا نیزہ وغیرہ پھینک کر ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہی، یہ بھاگ گئے. اور میدان سے جب یہ بھاگے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے اس میں پہنچے، اپنے قافلے میں پہنچے، اپنے لشکر میں پہنچے، تو سب نے ان کا حال دیکھا اور سب نے کہا کہ یہ جو حال ان کا کیا ہے وہاں پر عمر ابن ود کو مار دیا. تو ایک عجیب قسم کا روب ان کے دلوں کے اوپر جو تھا، سارے احزاب کے اوپر جو ہے طاری ہو گیا تھا. اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جو حال یعنی میدان کارزار کے جو واقعات ہیں ہم آگے کے ٹاپک میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ آج جو بھی سیکھا ہے، جو بھی سمجھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.